سلام اے آمنہ کے لال، اے محبوب سبحانی، سلام اے فخر موجودات، فخر نوع انسانی، تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ، تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ، تبسم گفتگو بندہ نوازی خندہ پیشانی، تیرا در ہو میرا سر ہو میرا دل ہو تیرا گھر ہو، تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی، مگر تمہید طولانی۔ ناظرین گرامی محترم، آپ کا میزبان سید عدنان خالد حاضر خدمت ہے پروگرام فلسفہ حج اور ذہن جدید کے عنوان سے اس خوبصورت پروگرام کے ساتھ کہ جہاں آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے حضرت علامہ جناب مفتی محمد ارشاد حسین سعیدی دامت برکاتہم العالیہ۔ علامہ صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس سے پچھلے بھی دو پروگرامز میں آپ ہمارے ساتھ تشریف فرما رہے، اور آپ کی گفتگو سے ہمارے ناظرین بھی اور ہمارے ساتھ ذہن جدید کے نمائندگان بھی تشریف فرما ہوا کرتے ہیں، یہ نوجوان مستقبل کے معمار کہ جو آپ کی گفتگو سے بھی اکتساب فیض کیا کرتے ہیں، اور یہ نوجوان بھی اپنے سوالات سے اس پروگرام میں بھرپور اپنی نمائندگی بھی پیش کرتے ہیں، اور جو سوالات ان کے ذہنوں میں ہوتے ہیں اس سے یقیناً نہ صرف ان کی تشفی ہوتی ہے بلکہ ایک عوامی ذہن میں جو تشکیک ہوتی ہے، جو ابہام ہوتے ہیں، ان کا بھی سدباب ہو جاتا ہے۔ ناظرین محترم، جب حج بیت اللہ کا موقع آتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ حجاج حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کے بعد ایک اگلے مرحلے سے گزرتے ہیں، اور وہ مرحلہ ہے حلق و تقصیر کا مرحلہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک روایت میں آتا ہے کہ دعا فرما رہے تھے کہ یا رب العالمین حلق کروانے والوں پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ اصحاب اکرام سے کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ قصر کرنے والوں کے لیے بھی دعا فرمائیے۔ حضور نے پھر دعا فرمائی کہ اے بار الہ حلق کرنے والوں پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ 3 مرتبہ حضور نے حلق کرنے والوں کے لیے ہی دعا فرمائی، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 4 مرتبہ حضور نے حلق کرنے والوں کے لیے دعا فرمائی، اور پھر اس کے بعد جب سائل نے پھر سوال کیا تو حضور نے دعا فرمائی کہ یا اللہ قصر کرنے والوں پر بھی اپنا فضل و کرم فرما۔ تو ناظرین محترم، یہاں ہمیں اس بات کا بخوبی احساس میں سمجھتا ہوں کہ ہوتا ہے اس بات سے کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے کس قدر پسند فرمایا ہے حلق کروانے والوں کو، ان کے اس طرز عمل کو، اور اسلام وہی ہے کہ جو حضور کی پسند ہے، حضور نے کس قدر اسے پسند فرمایا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے عام معمولات میں، ہماری زندگی میں ہمارے نوجوان خاص طور پر بالخصوص میں بات کر رہا ہوں کہ بہت کانشیس نظر آتے ہیں، طرح طرح کے ہیئر اسٹائلز کو اپناتے ہیں، اور جب ہم حج کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو وہاں پر تو مکمل اپنے سروں کو مونڈ دیا جاتا ہے، اور اس کی بڑی اہمیت ہے۔ ناظرین محترم، میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے ہم علامہ صاحب سے مفتی ارشاد حسین سعیدی دامت برکاتہم العالیہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علامہ صاحب کچھ اس حوالے سے ارشاد فرمائیے گا کہ حلق کی علیحدہ کیا اہمیت ہے، کیا افادیت ہے، کتنا اس پر زور ہے حضور کے فرمان کی روشنی میں ہمیں نظر آتا ہے، اور ساتھ ہی تقصیر کے حوالے سے قصر کا جو یہ مرحلہ اس کو اختیار کیا جاتا ہے، اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ جی، پہلے تو میں یہ عرض کر دوں کہ یہ عمل جو ہے حلق یا تقصیر یہ واجب ہے۔ اچھا، لیکن ان دونوں میں سے جو افضل ہے وہ حلق ہے۔ حلق کہتے ہیں سر منڈوانا، اور تقصیر کہتے ہیں تھوڑے سے بال کٹوانا جس کی مقدار ایک پورے کے برابر ہوتی ہے، صحیح، اتنی مقدار میں کاٹنا وہ قصر یا تقصیر کہلاتا ہے، صحیح، اور پورے سر کے بال منڈوانا وہ حلق کہلاتا ہے۔ تحلیق، حلق یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ صحیح، اب یہ حاجی کے لیے ایک واجب عمل ہے۔ صحیح، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ عمل اللہ رب العزت نے کیوں حاجی کے اوپر لازم فرما دیا کہ بال کٹوائے؟ جی، تو میں عرض کروں گا کہ حج سارے کا سارا اول سے آخر تک اگر اس کو ایک عنوان دیا جائے
تو یہ ایک داستان عشق ہے. اللہ اکبر. یہ کیا اللہ کہہ رب العزت کے عشق میں، اس کی محبت میں اپنے وجود کو، اللہ اپنے اللہ. تشخص کو، اپنے آپ حسن کو کو، پیش کر دینا. اپنی واہ. شخصیت کی بہت ساری علامتوں کو جی. اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنے کے سپردگی مترادف کا ہے. یہ مرحلہ ہے، انسان اپنے جی. آپ کو پیش کر دے جی. رب کی بارگاہ میں. علامہ صاحب یہ بھی فرما دیجئے گا، میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے بھی رہنمائی ہو جائے کہ جو لوگ حلق و تقصیر سے یوں کہہ لیجئے کہ انحراف کر دیتے ہیں یا نہیں کرتے، تو ان کے حوالے سے کیا ارشاد ہے، یا وہ گناہگار ہیں؟ ایسا ہے؟ جی بالکل. اگر تو کوئی آدمی جان بوجھ کے اسے چھوڑ دے گا اور اس کے پاس کوئی شرعی عذر بھی نہیں ہے تو پھر اس نے واجب کو چھوڑا ہے. صحیح. اس کے اوپر دم آتا ہے. دم ہوتا ہے ایک بکرا یا صحیح. ایک قربانی صحیح. دینا، اور وہ حدود حرم میں دینا ہوگا. صحیح. دم اس کے ذمہ واجب آ جائے گا اگر کوئی اس کو چھوڑے گا، اور گناہگار بھی ہوگا. صحیح. یہ واجب عمل ہے، اس کو کرنا ضروری ہے. علامہ صاحب ہمارے ساتھ ذہن جدید کے نمائندگان بھی موجود ہیں، ہمارے نوجوان اور ہمارے مستقبل کے، میں سمجھتا ہوں کہ ملک و ملت کے یہ پروانے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے سرمایہ کی حیثیت رکھتے ہیں. تو کون پہلے سب سے میں چاہوں گا کہ سوال کرے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام حافظ محمد مونس نقشبندی ہے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ مناسک حج میں بالوں کا کٹوانا بھی شامل ہے، تو اس کو عبادت کا درجہ کیوں دیا گیا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے جی ہاں. کہ بال کٹوانا اور عبادت، جی. تو ان دو کا آپس میں رشتہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. تو اس کا جواب یہ ہے کہ احرام جو حج کی ابتدا ہے بنیادی طور پر، اس احرام سے بہت ساری پابندیاں لازم ہوئی تھیں، اور ان پابندیوں میں سے ایک پابندی یہ تھی کہ بال نہیں کاٹ سکتے. جب کسی نے نیت کی اور احرام میں داخل ہو گیا جی ہاں. تو بال نہیں کاٹ سکتے، صحیح. تو لہٰذا بال کاٹنا اس کے لیے ممنوع ہو گیا. صحیح. اب وہ جو احرام کی پابندیاں جاری رہیں، اس نے مناسک حج ادا کیے، اب وہ مکمل ہو گیا، مناسک مکمل ہو گئے، حج مکمل ہو گیا. یہ ایک آخری عمل ہوتا ہے حلق یا تقصیر. صحیح. تو لہٰذا وہ جو پابندیاں لاگو ہوئی تھیں، جی جی. اب ان پابندیوں سے نکلنا تھا. صحیح. تو اس کی علامت کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو رکھا. اس کی مثال میں ایسے دوں گا، جیسے ایک اسٹوڈنٹ ہے، ایک طالب علم ہے، وہ اپنا کالج مکمل کرتا ہے 2 سال کا، یا گریجویشن مکمل کرتا ہے، یا یونیورسٹی کی کوئی ڈگری مکمل کرتا ہے. جی. وہ داخل ہوا تھا، پھر اب وہ کمپلیٹ کر کے نکل رہا ہے. جی ہاں. جب وہ نکلتا ہے تو کوئی نہ کوئی علامت تو اس کے لیے بنائی جاتی ہے. اس کے لیے کنوکیشن ہوگا، یا اس کو کیپ دی جائے گی علامتی طور پر، کوئی اسے ڈگری دی جاتی ہے. تو وہ کوئی بھی نشانی، جو بھی کوئی انسٹیٹیوٹ ہوگا، یونیورسٹی ہوگی، وہ اپنے طریقے پر کوئی چیز ڈیزائن کرتا ہے. جی ہاں. وہ ایک اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ یو ہیو کمپلیٹڈ. تو ایسے ہی سمجھیں بلا تشبیہ اور بلا مثال کہ بندہ احرام باندھ کر حج میں داخل ہوا تھا، مناسک حج ادا کرتا رہا. اب اس نے اس عمل عبادت کو مکمل کر لیا. اب اس کو ایک کوئی نہ کوئی سمبل اور علامت دینی تھی کہ آپ نے یہ کام مکمل کر لیا، اور وہ علامت اللہ نے حلق اور تقصیر کی صورت میں رکھ دی. ڈیزگنیٹڈ ہو گئے آپ اس کے بعد. اور اس کی ایک دوسری ریزن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ احرام کے دوران چونکہ بال کاٹنا جی. یا اکھاڑنا یہ منع ہے، لہٰذا حاجی نہاتا بھی نہیں ہے. ایسے ہی. تو جب نہائے گا نہیں، کہ نہائے گا یا کنگھی کرے گا تو بال گریں گے. جی ہاں. تو لہٰذا اس کے امکان ہوتا ہے کہ اب اس کے میل کچیل ہو جائے گی. تو لہذا جب وہ نکلے گا تو بال کٹوانا اس کی صفائی کی علامت بھی ہے. جی ہاں. تو اس اعتبار سے اس میں کئی عنوانات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حلق اور تقصیر کے اندر جمع کر دیے، اس لیے یہ عبادت ہے. انتہائی وقی موضوع ہے یہ. اور دوسرے بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی کیا سوال کرنا چاہیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم. میرا نام حافظ محمد جانزیب ہے. مفتی صاحب آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ حلق کس چیز کا سمبل ہے؟ جب انسان اپنے بال منڈواتا ہے تو کس بات کا اظہار کرتا ہے؟ جب کوئی اپنے بال کٹواتا ہے نا، اگر میں اس کا کلچر کے ساتھ تعلق ہے، آج کے زمانے میں اگر ہم بات کروں تو کلچر کے اعتبار سے بال انسان کے حسن کی علامت بن گئے ہیں. جی ہاں. کوئی بھی نوجوان ہے، بزرگ ہے، بالوں سے محبت کرتا ہے، بالوں کو سنوارتا ہے، وہ اسے اپنے حسن کی علامت سمجھتا ہے، اپنی خوبصورتی کی علامت سمجھتا ہے.
بال نہ رہیں تو بال لگواتا ہے, جی ہاں. کتنی پیسے اس کے اوپر خرچ کرتا ہے. شخصیت میں تو بڑا بال بنیادی جو اثر ہے ہے وہ بالوں کا. اس کی شخصیت کے حسن کی ایک علامت ہے. جی ہاں. اور حاجی کیا کرتا ہے, اپنے حسن کو اللہ کی رضا کی خاطر ایسے سمجھیں اسے ذبح کرتا ہے, اسے فنا کر دیتا ہے. وہ میدان میں بیٹھا ہے, عرفات میں, مینا میں بیٹھا ہے پتھروں کے اوپر, اور مزدلفہ میں بیٹھا ہے, کہیں رات گزار رہا ہے, میلا کچیلا ہو گیا ہے, اس کے پاس رہنے کے لیے صرف خیمہ ہے. تو لہٰذا اس نے اپنی شخصیت کو اللہ کی رضا میں فنا کر دیا, اور بال کٹوا کے اس نے اپنے حسن و جمال کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دیا ہے. یہیں سے اس کے لیے معرفت الہی کا دروازہ کھلتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا کہنے بھائی, کیا سوال کریں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حافظ محمد اویس میرا نام ہے. مفتی صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ دین اسلام سے پہلے کیا مشرکین مکہ بھی حلق کروایا کرتے تھے؟ جی, بہت اہم سوال ہے, چونکہ حج کا اور حج کے جو مناسک ہیں ان کا ایک تاریخی پس منظر ہے. اچھا. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب بیت اللہ کی انہوں نے تعمیر فرمائی, اور یہ تعمیر ثانی تھی, کیونکہ پہلی تعمیر تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمائی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے آپ پاک فرما دیں. اس کا مطلب ہے طواف, حج یا اس کے مناسک کی کوئی نہ کوئی شکل وہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانہ مبارک سے چلی آ رہی تھی. لہٰذا عربوں میں بھی دین ابراہیمی پر عمل کرنے کی وجہ سے وہ بہت ساری علامات اور عبادات اسی طرح وہ مذہب اور دین کے طور پر موجود تھی. لیکن جب وہ شرک میں مبتلا ہوئے تو پھر ہر چیز کے اندر شرک غالب آتا چلا گیا. تو لہٰذا اسلام کے آنے سے پہلے اور آقا علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے عربوں میں جیسے طواف کا عمل جاری تھا, جیسے قربانی پھر وہ بتوں کے نام پر کرنے لگ گئے تھے, تو اسی طرح حلق بھی وہ کرواتے تھے. حلق کا عمل, بال کٹوانے کا عمل بھی کسی نہ کسی شکل میں جاری تھا. مگر اسلام نے آ کر اس کی شکل اور صورت کو واضح کر دیا, اس کو پیوریفائی کر دیا. جہاں جہاں خرابیاں تھیں, ان کے جو غلط تصورات اس کے ساتھ جڑے ہوئے تھے, ان کو کٹ کر کے اس کو خالصتاً ایک پاکیزہ عمل بنا دیا. سبحان اللہ. جی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام حافظ محمد مدثر ہے, اور میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حلق سے ثابت ہے یا آپ نے صرف حکم دیا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یقیناً جتنے بھی اعمال ہیں حج کے وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہیں. لیکن جب ہم سنت کی بات کرتے ہیں تو اس میں سے جو آقا علیہ السلام کا فرمان ہے وہ بھی سنت کے درجے پہ آ جاتا ہے, اور جو آقا علیہ السلام کا قول مبارک ہے اور جو عمل مبارک ہے وہ بھی سنت میں آتا ہے. اس لیے یہ سنت کی جو ٹرم ہے بہت وسیع ہے. لیکن جب ہم اس حلق یا تقصیر کو دیکھتے ہیں تو آقا علیہ السلام نے خود حلق مبارک کروایا. اس لیے حلق کروانا افضل ہے, اور یہ آقا علیہ السلام کا عمل مبارک ہے. اور پھر تقصیر ہے کہ بال کٹوانا, تو آقا علیہ السلام کے عمل مبارک سے بھی ثابت ہے, چونکہ حج آپ نے صرف ایک ہی فرمایا, اور باقی صحابہ کرام کو جو آپ نے اپنے قول مبارک سے اجازت دی قصر کروانے والوں کو, تو لہٰذا وہ بھی عمل مشروع ہوا حاجی کے لیے, حلق کرے یا تقصیر کرے. مگر فضیلت حلق کے اندر ہے, کیونکہ آقا علیہ السلام کا اپنا عمل مبارک بھی ہے. اور وہ حدیث مبارکہ جس کا آپ نے ذکر کیا کہ آپ نے دعا بھی 2 بار 3 بار 4 بار حلق کروانے والوں کے لیے زیادہ فرمائی, اور پھر قصر کرنے والوں کو بھی دعا میں ضرور شامل اور پھر فرمایا. حضور کا پسندیدہ عمل ہے, حضور نے اپنے اس طرز عمل سے ظاہر فرما دیا, تو یقیناً ہمارے لیے تو معیار حضور کا طرز عمل ہی ہونا چاہیے. اگلا سوال ہم شامل کریں گے جلدی سے. السلام علیکم. میرا نام کاشان ہے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا حلق کروانا ضروری ہے؟ کیونکہ کچھ لوگوں کو مشکلات درپیش آتی ہیں, تو کیا ان لوگوں کے لیے کوئی اور آپشن ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حلق جو ہے, یہ حلق یا قصر دونوں میں سے کوئی ایک عمل کرنا, یہ حج کے اندر واجبات میں سے ہے, واجب ہے. اور واجب کا سٹیٹس یہ ہے شرعی طور پر کہ اگر کسی کے پاس کوئی شرعی عذر نہیں, کوئی شرعی طور پر ریزن نہیں, کوئی ایسی رکاوٹ نہیں جس کو شریعت کنسیڈر کرتی ہو بطور رکاوٹ کے, تب تو اسے ہر حال میں کرنا ہوگا. اگر وہ نہیں کرے گا تو گناہگار ہوگا اور اس کے اوپر دم واجب ہو جائے گا. لیکن
اگر کسی کا شرعی عذر ہے، اور شرعی عذر ہم کہہ سکتے ہیں میڈیکلی کوئی ریزن ہے وہ اس کو نہیں کر سکتا، حلق نہیں کروا سکتا، تو وہ قصر کروائے. اور قصر بھی نہیں کر سکتا، مثلا بال ہی نہیں، اگر کسی کے سر پہ بال ہی نہیں ہے تو وہ اس طرح بھی نہیں پھروا سکتا کہ منڈوا لے، کوئی وجہ ہے، اور بال ہیں نہیں کہ وہ کٹوائے اور قصر کروا لے، تو ایسے میں کیا کرے؟ تو جب وہ کسی کے پاس عذر ہوگا شرعی طور پر تو وہ گناہگار نہیں ہے، وہ جہاں تک کر سکتا ہے شریعت نے اس کے اوپر وہیں تک ذمہ داری عائد کی ہے، آگے جہاں اس کے بس میں نہیں ہوگا پھر اس کا متبادل دیا ہے. اگر جان بوجھ کے نہیں کرے گا تو پھر اس پر دم واجب ہوگا، وہ دم دے گا یعنی قربانی دے گا ایک، وہ حدود حرم میں ہونا ضروری ہے، تو پھر وہ اس واجب سے بری ذمہ ہو جائے گا. سبحان اللہ. اور کوئی سوال کرنا چاہیں گے؟ السلام علیکم مفتی صاحب، میرا نام اسد خورشید ہے. مناسک حج کے دوران حلق تقریباً سب سے آخری رکن ہے، جس کی کیا وجہ ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے حلق کو رکن فرمایا، یہ رکن آپ نے اس سینس میں کہا بھی ایک عمل ہے، لیکن جب فقہ کی اصطلاح میں ہم بات کرتے ہیں تو حلق کروانا یہ حج کا رکن نہیں ہے، رکن فرض ہوتا ہے، یہ واجبات میں سے ہے. صحیح. تو اب آپ کے کویسچن کو اگر میں سمرائز کروں تو یہ کہ یہ آخری عمل کیوں ہے، تو اس سلسلے میں عرض کروں کہ یہ تمام مناسک حج کا آخری عمل نہیں ہے. تمام مناسک حج کا آخری عمل تو طواف وداع ہے، کہ جب وہ حاجی اپنے وطن کی طرف رخصت ہونے لگتا ہے تو وہ پھر اس وقت ایک طواف کرتا ہے، وہ الوداعی طواف ہوتا ہے. تمام مناسک حج کے پرسپیکٹو میں دیکھیں گے تو آخری عمل وہ ہے، لیکن یہ ہے احرام کی حالت میں جتنے مناسک ادا کیے جاتے ہیں، احرام کا یہ آخری عمل ہے. لہٰذا وہ جو حاجی محرم ہوا تھا، حالت احرام میں آ گیا تھا، حالت احرام میں ہی وہ مینا پہنچا، حالت احرام میں ہی وہ عرفات پہنچا، وہ مزدلفہ پہنچا، اس نے رمی کی، پھر قربانی بھی ہوئی، پھر احرام کا آخری عمل ہے حالت احرام کا کہ حلق کروائے گا. اب سوال یہ رہا کہ یہ آخری کیوں ہے، تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی عمل تو آخری ہونا ہی تھا. اللہ رب العزت نے جتنے مناسک فرمائے ان میں سے کسی کو تو آخری کرنا تھا، اور اس کو اس لیے آخر میں رکھا کہ احرام میں جب انٹر ہوئے تھے تو بال کٹوانے کی پابندی عائد ہوئی تھی، لہٰذا جہاں سے پابندی کی ابتدا ہوئی تھی اسی پابندی کو اٹھا لیا ہے اور اسی عمل کے ذریعے سے احرام سے نکلنے کو مشروع فرما دیا ہے. واہ واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت گفتگو فرمائی علامہ صاحب نے. اور ہمارے ہاں آج اس وقت ہمارے ساتھ جو نوجوان موجود ہیں اور جنہوں نے اپنے سوالات سے میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف اپنے ذہن میں موجود کئی شکوک و شبہات کو دور کر لیا، بلکہ تمام دیکھنے والے ناظرین بھی آج اس گفتگو میں بھرپور طور پر شریک رہے اور آپ نے بھی یقیناً اکتساب فیض کیا ہوگا. ناظرین محترم، ہمارے لیے میں سمجھتا ہوں کہ شرعی عذر جو ہے وہ انتہائی ملحوظ رکھنے والا معاملہ ہوا کرتا ہے. ہمیں زندگی کے ہر معاملے میں سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشادات و فرمودات کو دیکھنا ہے. ہمیں وہ تمام معاملات کہ جو حج کے علاوہ بھی ہماری زندگی میں اثر انداز ہوا کرتے ہیں، ہمیں ہر موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات و فرمودات کو اپنی زندگی میں سمجھتا ہوں کہ نمونہ عمل بنانا چاہیے. اور ہر معاملے میں رہنمائی کا جو در ہے وہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اور اسلام کا کیا خوبصورت یہ انداز اور یہ طرز عمل ہے کہ حجاج اکرام حلق و تقصیر کا یہ فریضہ بھی سر انجام دیتے ہیں کہ جو رب کریم اور اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کا بہترین سبب ہے. آج ہمارے ساتھ تشریف فرما رہے مفتی محمد ارشاد حسین سعیدی دامت برکاتہم العالیہ علامہ صاحب، آپ نے بہت خوبصورت گفتگو فرمائی. تہہ دل سے آپ کا مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے ہمیں وقت عنایت فرمایا اور اللہ رب العزت آپ کے علم میں عمل میں برکت وسعت نصیب فرمائے. ہمارے ساتھ ہمارے نوجوان ساتھی موجود رہے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے. آپ کے جو مدراج روحانی و عرفانی ہیں رب کریم اس میں بھی برکت نصیب فرمائے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے اپنے میزبان سید عدنان خالد کو. اللہ نگہبان.